ناول نگری کے معزز سامعین السلام علیکم۔ ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے علی یار خان صاحب کے لکھے ہوئے ناول مجاہد کی قسط نمبر 5 کے ساتھ۔ ایک ایسی سنسنی خیز داستان جو یہودی لابی کی سازشوں کو بے نقاب کرتی ہے۔ آئیے اس کہانی کی قسط نمبر 5 کو سنتے ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ اس طرح کی مزید دیگر دلچسپ سیریز کو سننے کے لیے ہمارے چینل ناول نگری کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ بے شک اوشویا، کیا تم ان کے ملازم ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں مسٹر دویان میرے آقا ہیں۔ یہ انہی کا مکان ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اوشویا نے مختصر سا جواب دیا۔ کون کون رہتا ہے یہاں؟ میں نے ایک اور سوال کیا۔ صرف میں، کبھی کبھی وہ لوگ میٹنگ کے لیے یہاں آ جاتے ہیں۔ اس وقت وہ لوگ کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا اور اوشویا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ مل گئی۔ جنگ کر کے نکل جانے کے چکر میں ہو، لیکن کامیاب نہیں ہو سکو۔ میں اتنا بودا نہیں ہوں، مارشل آرٹ میں بلیک بیلٹ ہوں۔ ویسے تمہاری مرضی ہے، چاہو تو کوشش کر لو۔ اس وقت اس مکان میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک چینی یہودی کا ملازم کس طرح ہو گیا؟ چینی بھی تو یہودیوں کو پسند نہیں کرتے، میں نے کہا۔ امریکہ میں رہ کر یہودیوں سے دشمنی ممکن نہیں ہے، اور پھر میرے استاد محترم کا مسٹر دویان سے گہرے تعلقات ہیں۔ انہی کے حکم سے یہاں نوکری کر رہا ہوں۔ استاد اگر کہیں کہ سمندر میں چھلانگ لگا دو تو پھر سمندر میرے لیے ایک مقدس جگہ ہو جاتی ہے۔ ویسے تمہارا تعلق کس ملک سے ہے؟ اوشویا نے پوچھا۔ میں پاکستانی ہوں، میں نے اپنی شہریت کے بارے میں بتایا۔ اوہ، تو اوشویا کسی قدر مضطرب ہو گیا۔ کیا واقعی تم پاکستانی ہو؟ اس نے اضطراب سے ہاتھ ملتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، تم کیوں پریشان ہو گئے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے پاکستانیوں سے محبت ہے، وہ ہمارے دوست ہیں، لیکن مسٹر دویان سے تمہاری کیا دشمنی ہو گئی ہے؟ اور پھر میں نے اوشویا کو اس دشمنی کی پوری تفصیل بتا دی۔ اوشویا لمحہ بلمحہ پریشان ہوتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے پرخیال انداز میں کہا، تب تو میں نے اچھا ہی کیا۔ جس وقت تم بے ہوش ہو گئے تھے اور میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر باہر لایا تھا، تو مسٹر دویان نے حکم دیا تھا کہ میں تمہیں گردن دبا کر ہلاک کروں۔ اگر تم ہوش میں ہوتے تو مجھے ان کے حکم کی تعمیل کرنی پڑتی، لیکن میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں قابو میں رکھوں گا، اور میں نے معذرت کی کہ میں کسی بے ہوش انسان کو قتل نہیں کر سکتا۔ کیوں قتل نہیں کر سکتے؟ میں نے پوچھا۔ استاد کا حکم ہے، اوشویا نے جواب دیا۔ تمہارا استاد بھی کوئی اعلیٰ ظرف انسان معلوم ہوتا ہے۔ کون ہے وہ، اور کیا نام ہے اس کا؟ جوشو الایو، مارشل آرٹس کا ماہر ہے۔ بالی ووڈ میں تمہیں اس کا ثانی نہیں ملے گا، لیکن اس نے مارشل آرٹس کا کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں کھولا، صرف اس لیے کہ اسے سفید فاموں کو یہ آرٹ سکھانا پڑے گا، اور کون جانے ان میں کون کتنا ظرف رکھتا ہے۔ جوشو الایو، میں نے زیر لب دہرایا۔ تم نے ان کا نام سنا ہے؟ اوشویا بولا۔ ہاں، سان فرانسسکو میں میرے چند دوستوں نے میری بہت مدد کی تھی۔ مسٹر کائشن، ان کی بیٹی لوئیشی، بیٹے بوشن اور بیکشن میرے گہرے دوست ہیں۔ کائشن نے کہا تھا کہ بالی ووڈ میں جوشو سے مل لوں، وہ میرے دشمنوں کے خلاف میری مدد کریں گے، لیکن حالات نے مجھے اس کی مہلت نہیں دی، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ اوشویا ایک بار پھر بری طرح مضطرب نظر آنے لگا۔ کیا نام لیے تھے تم نے؟ کائشن، لوئیشی، بوشن، وہ بے اختیار بولا۔ ہاں، یہی تینوں نام لیے تھے میں نے۔ ان لوگوں سے تمہاری ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ اوشویا نے پوچھا۔ چائنا ٹاؤن، سان فرانسسکو میں نے جواب دیا۔ اوہ، وہ تمہارے دوست تھے؟ اوشویا حیرت زدہ نظر آ رہا تھا۔ گہرے دوست، جنہیں میں زندگی بھر فراموش نہیں کر سکوں گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تم جوشو سے مدد لو۔
اوشویا نے پوچھا۔ بلکہ مسٹر کائشن نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ میرے بارے میں جوشو کو اطلاع دے دیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ اطلاع ان تک پہنچ گئی ہوگی۔ میں نے جواب دیا اور پھر اسے دیکھ کر بولا، لیکن تم اچانک مضطرب کیوں ہو گئے ہو اوشویا؟ یہ لوگ جن کا تم نے نام لیا ہے یہ میرے عزیز ہیں۔ کائشن میری ماں کا بھائی ہے، اسی نے مجھے استاد محترم جوشو کے پاس بھیجا تھا۔ کیا یہ اضطراب کی بات نہیں ہے کہ تم سے میرے لاتعداد رشتے نکلتے چلے آ رہے ہیں؟ آخری نام میرے استاد کا ہے، جن کے بغیر میرے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اب بتاؤ، اگر انہوں نے تمہاری موت کے سلسلے میں مجھے استعمال کرنا چاہا تو کیا ہوگا؟ اوشویا نے پریشان ہو کر کہا۔ وہ لوگ کہاں گئے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ عموماً وہ لوگ اس مکان میں نہیں رہتے، بس اس کی دیکھ بھال کے لیے میں ہی یہاں رہتا ہوں۔ اس وقت وہ سب سان فرانسسکو سے ان لوگوں کو بلانے کی کوشش میں مصروف ہیں جن کے رشتہ داروں کو تم نے قتل کیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں تمہیں قتل کیا جائے تاکہ ان کے دل کی بڑاس بھی نکل جائے۔ یہ لوگ کسی طور تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کریں گے، کیونکہ پولیس کی کارروائی ذرا مختلف ہوگی۔ ممکن ہے حکومت امریکہ تمہیں موت کی سزا بھی دے دے، لیکن یہ سزا ان کے پسند کے مطابق نہیں ہوگی۔ چنانچہ وہ اپنے طور پر ہی تمہارا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے مذہبی عقائد کے مطابق تمہاری اذیت ناک موت بہت ضروری ہے، اوشویا نے بتایا، اور پھر کسی خیال کے تحت اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے، میں بڑی الجھن میں ہوں۔ تمہارا تعلق ان لوگوں سے ہے جو میرے لیے بے حد محترم ہیں۔ ذرا ٹھہرو، بلکہ یوں کرو، میرے ساتھ آؤ۔ میرے اور تمہارے درمیان ایک چھوٹی سی شناسائی نکل آئی ہے، مجھے شرمندہ ہونے کا موقع مت دینا، اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اور کمرے کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ ساتھ چل پڑا تھا۔ تب وہ ایک دوسرے کمرے میں جا پہنچا جہاں فون رکھا ہوا تھا۔ اس نے فون پر چند نمبر ڈائل کیے اور مجھے فون کے نزدیک ہی رکھی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ جانے کا اشارہ کر دیا۔ میں بیٹھ گیا۔ وہ ٹیلی فون کا ریسیور کان سے لگائے چند ساتھ انتظار کرتا رہا اور پھر بولا، ہیلو، اوشویا بول رہا ہے، استاد محترم جوشو سے بات کرنا چاہتا ہے۔ پھر اس نے بڑے احترام سے گردن جھکائی اور بولا، استاد محترم، آپ کا خادم، آپ کا غلام اوشویا بات کر رہا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم مسئلہ آن پڑا ہے، بڑا ہی پریشان کن، اور جب کسی پریشانی کا کوئی موقع آ جاتا ہے تو استاد محترم میری رہنمائی کرتے ہیں۔ میں اس وقت بھی آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ایک شخص بڑی مشکلات کے بعد گرفتار ہو کر میرے آقا کے پاس آیا ہے۔ وہ میرے آقا اسے قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس شخص کا نام علی یار خان ہے اور یہ سان فرانسسکو کی برکلے یونیورسٹی کا طالب علم ہے۔ اس نے اوشویا اچانک رک گیا۔ چند لمحے دوسری طرف کی بات سنتا رہا، پھر بولا، ہاں، میرے بالکل نزدیک موجود ہے۔ لیکن استاد محترم، کیا؟ اچھا، میں ٹیلی فون اسے دیتا ہوں، اس نے بوکلائے ہوئے انداز میں کہا اور ٹیلی فون میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولا، لیجئے میرے استاد محترم جوشو۔ میں نے ٹیلی فون کا ریسیور اوشویا کے ہاتھ سے لے کر کان سے لگایا اور ماند لہجے میں بولا، میں علی یار خان بول رہا ہوں۔ اوہ لڑکے، تم کہاں ہو؟ میں تمہارے لیے کتنا پریشان ہوں، تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک نرم اور تشویشناک آواز ہوئی، کیا آپ کو مسٹر کائشن کا پیغام مل چکا ہے، مسٹر جوشو؟
ہاں یہ بہت پہلے کی بات ہے، لیکن تم نے مجھے بے حد پریشان کر دیا۔ آخر تم ان لوگوں کے ہتھے کس طرح چڑھ گئے؟ یہ سب کیسے ہوا؟ طویل داستان ہے مسٹر جوشو، بس یوں سمجھ لیں کہ میرے خلاف ایک انتہائی گہری سازش کی گئی اور اتفاقیہ طور پر میں ایسے لوگوں کے ہاتھ لگ گیا جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا۔ مجھے بے حد افسوس ہے۔ میرا دوست کائشن کیا سوچے گا؟ تم ہالی ووڈ میں آئے اور میں تمہارے لیے کچھ نہ کر سکا، لیکن فکر مند نہ ہو، جوشو تمہاری پوری مدد کرے گا۔ تم پریشان مت ہو اور میرے پاس پورے اعتماد سے پہنچ جاؤ۔ بہت بہت شکریہ مسٹر جوشو، لیکن میرے وہاں پہنچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ جوشو چند لمحات کے لیے کسی سوچ میں ڈوب گیا، پھر بولا، ٹیلی فون کا ریسیور اوشویا کو دے دو، اور میں نے شانے ہلا کر ریسیور اوشویا کو تما دیا۔ دوسری طرف سے اوشویا کو کچھ ہدایات ملتی رہیں اور پھر اس نے گردن ہلا دی۔ استاد محترم، میرے لیے اس دنیا میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، میں تعمیل حکم کروں گا۔ اوشویا چند لمحات کے لیے رکا اور دوسری طرف کی بات سنتا رہا۔ میں نے گردن ہلائی۔ ٹھیک ہے، مگر یہ تو بتائے کہ اس سے میری ذات پر کوئی ایسا حرف نہیں آئے گا جو مجھے اپنی ہی نگاہوں میں ذلیل کر دے۔ چند لمحات دوسری طرف کی باتیں سننے کے بعد اس نے ایک بار پھر اپنے سر کو اس بات میں جنبش دی اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، ظاہر ہے جو استاد محترم کہیں گے وہ میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی بات ہوگی۔ تو پھر میں وہی کروں جس کی مجھے استاد محترم سے ہدایت ملی ہے۔ وہ پھر رک گیا، دوسری طرف کی آواز سننے لگا اور پھر اس نے زور سے گردن ہلائی۔ بے شک، ٹھیک ہے، شکریہ۔ اوشویا نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کی چھوٹی آنکھوں سے پریشانی عیاں تھی، جیسے وہ ابھی تک کسی الجھن کا شکار ہو۔ پھر اس نے زور سے گردن ہلائی اور بڑبڑایا، جس نے اسے اس قابل بنایا۔ اس کی ذات سب سے محترم ہے۔ آؤ، اٹھو، اپنے کمرے میں چلو۔ لیکن سنو اوشویا، اب تمہارا پہرے دار نہیں، دوست ہے۔ خود کو اس وقت تک قیدی مت سمجھنا جب تک دویان یہاں نہ آ جائے۔ بہتر ہوگا وہ تنہا ہی یہاں آئے۔ یا اوشویا جیسے خود سے مخاطب تھا۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ شدید ذہنی الجھن کا شکار ہے اور میں اس کی الجھن کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ چنانچہ کمرے میں جا کر میں نے اس سے پوچھا، تمہارے استاد نے تمہیں کیا حکم دیا ہے اوشویا؟ انہوں نے کہا ہے کہ میں تمہیں لے کر ان کے پاس پہنچ جاؤں اور تمہیں موقع دوں کہ تم دویان کو قتل کر دو۔ میرے ذہن میں یہ الجھن ہے کہ میں دویان کو آقا کہتا ہوں اور اس کا نمک خوار رہا ہوں، بس یہ بات ہے۔ لیکن جوشو میرا استاد ہے، اس نے میری تکمیل کی ہے، اس لیے میں اس کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ تو سنو علی، جب دویان آ جائے گا تو میں اسے تمہارے پاس لے آؤں گا، تم اسے قتل کر دینا۔ اس دوران میں یہاں سے چلنے کے انتظامات کر لوں گا اور تمہیں جوشو کے پاس لے چلوں گا۔ کاش میں پہلے ہی جوشو سے ملاقات کر لیتا، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ تھوڑی دیر تک اوشویا خاموش اپنے خیالات میں کھویا رہا اور پھر مجھ سے اجازت لے کر چلا گیا۔ دویان دوسرے دن واپس آ گیا۔ اس کی واپسی کی خبر اوشویا نے مجھے دی اور پھر دوپہر کو 2 بجے کے قریب دویان اوشویا کے ساتھ میرے کمرے میں آیا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے ویسے ہی نفرت کے آثار تھے جیسے میں نے پہلے روز دیکھے تھے۔ یہودی قوم کے مجرم، کاش تم اسرائیل میں ہوتے، کاش ہم تمہیں کسی طور اسرائیل پہنچا سکتے۔
وہاں ہم تمہارے ساتھ وہ سلوک کرتے کہ موت کے بعد بھی تمہاری روح اذیت سے تڑپتی رہتی، لیکن کوئی بات نہیں، یہاں بھی تمہاری قوم کے دوسرے لوگ موجود ہیں، ہم ان سب سے انتقام لیں گے۔ بہت جلد امریکہ میں پاکستانی طالب علموں کے خلاف ایک تحریک کا آغاز ہوگا۔ میں اس کی تیاریاں مکمل کر چکا ہوں۔ تمہاری موت کے بعد اس مہم کا آغاز ہو جائے گا، وہ نفرت بھرے لہجے میں بولا۔ اوشویا نے اس دوران کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا تھا، جسے دویان نے محسوس بھی نہیں کیا۔ پھر اس نے مجھے اشارہ کیا اور میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ مسٹر دویان، انشاءاللہ مستقبل قریب میں یہودی قوم اپنے تمام تر ناپاک عزائم میں اسی طرح ناکام رہے گی جس طرح تم اس وقت اپنے خواہشات کی تکمیل میں ناکام ہو رہے ہو۔ تم مجھے قتل کرنے کی آرزو دل میں لیے اس جہان سے رخصت ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے لباس سے وہ خنجر نکال لیا جو اوشویا نے مجھے دے دیا تھا، اور پھر میں نے یہ خنجر دویان کی آنکھوں کے سامنے لہرایا اور دویان اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ اوشویا، اسے سنبھالو، ارے اس کے پاس یہ خنجر کیسے آ گیا؟ وہ چیخا۔ مجھے افسوس ہے مسٹر دویان، یہ دو قوموں کا ذاتی معاملہ ہے۔ میں تمہارے دوسرے معاملات کا نگران ہوں، تمہارے قومی معاملات کا نہیں، اس لیے میں اس وقت تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا، اوشویا نے کہا، اور دویان کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں۔ کتے، کیا بکواس کر رہے ہو؟ اوشویا، تم میرے نمک خوار ہو، میری حفاظت کرو۔ دویان دروازے کی جانب جھپٹا، لیکن اوشویا ایک طرف ہٹ گیا۔ دویان دروازے سے ٹکرایا، پھر اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن میں اتنی دیر میں اس کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ میں نے اس کی قمیص کا کالر پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دیا۔ اس نے کمرے کے فرش پر کئی کلابازیاں کھائیں، پھر میں آہستہ آہستہ اس کے سر پر پہنچ گیا۔ دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، اے یہودی سن لے، میں تیرا ناپاک خون بہا رہا ہوں۔ میری غراہٹ بلند ہوئی اور پھر میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر اس کے دل میں اتار دیا۔ دویان کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور اس کے سینے سے خون کا پھوارا ابل پڑا۔ چند لمحوں بعد اس کے ہاتھ پاؤں تشنج سے اکھڑنے لگے۔ وہ دہشت زدہ انداز میں میری صورت دیکھ رہا تھا اور پھر اس کے حلق سے آخری آواز نکلی، نہیں نہیں۔ اس کے بعد اس کی آنکھیں چھڑنے لگیں۔ بوڑھا آدمی تھا، بدن میں زیادہ گرمی نہیں تھی، اس لیے چند لمحے تڑپ کر سرد ہو گیا۔ تب میں نے اوشویا کی طرف دیکھا، وہ اب کسی قدر بے پرواہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے میری جانب دیکھ کر گردن جھکائی اور پھر دروازہ کھول دیا۔ آؤ، وہ بولا، اور میں اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ عمارت کے دروازے کے باہر ایک بند گاڑی کھڑی ہوئی تھی، غالباً دویان اسی گاڑی میں آیا تھا۔ اوشویا نے گاڑی کا اسٹیئرنگ سنبھال لیا اور مجھے پچھلے حصے میں بیٹھ جانے کے لیے کہا۔ میں چونکہ اس وقت اپنی اصلی شکل میں تھا، اس لیے میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ میرے بیٹھ جانے کے بعد اوشویا نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور چل پڑا۔ لاس اینجلس سے بالی ووڈ تک کا راستہ بہت طویل نہیں تھا، چنانچہ تھوڑی دیر بعد ہی گاڑی مختلف راستوں سے گزرتی ہوئی ایک جگہ رک گئی۔ جب میں گاڑی سے اترا تو ایک چینی نے میرا استقبال کیا۔ یہ ایک درمیانے بدن کا آدمی تھا، جس کی عمر کا صحیح اندازہ اس کے چہرے سے لگانا مشکل تھا۔ اس کی آنکھوں سے نہایت سنجیدگی اور بردباری عیاں تھی۔ خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے گردن جھکائی اور میرا خیر مقدم کرتے ہوئے بولا، مجھے یقین ہے کہ میں علی یار خان سے مخاطب ہوں۔ میں نے جواب میں مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا اور بولا، ہاں، مجھے علی یار خان ہی کہتے ہیں اور میں جوشو ہوں۔ وہ بولا۔ وہ بہت نرم انداز میں میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔
چینی طرز کی خوبصورت عمارت میرے نگاہوں کے سامنے تھی۔ جوشو مجھے عمارت کے اندر لے گیا اور پھر ہم ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ اس نے مجھے بیٹھنے کی پیشکش کی۔ میں شکریہ ادا کر کے بیٹھا تو جوشو بھی میرے سامنے ہی ایک چھوٹی سی تپائی پر بیٹھ گیا۔ میرے علم میں آیا تھا کہ تم فریمنٹو سے بالی ووڈ آئے ہو، پھر درمیان میں کہاں رہ گئے تھے؟ علی یار خان، میں تمہارے لیے سخت پریشان تھا۔ میرے مہربان بزرگ کائشن نے آپ کے بارے میں تفصیل بتا دی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، کچھ کائشن نے بتایا اور کچھ میں نے اخبارات میں دیکھا۔ یہ تمہارا قومی اور مذہبی معاملہ ہے، اس لیے اس پر میرا تبصرہ غیر مناسب ہوگا، لیکن کسی لڑکی کی آبرو ریزی کے خلاف مہم میں تمہارا ممنون ہوں اور تمہاری اس کاوش کی دل سے قدر کرتا ہوں، جوشو نے کہا۔ شکریہ مسٹر جوشو۔ بالی ووڈ میرے لیے اجنبی جگہ تھی۔ میں جن حالات میں یہاں آیا تھا آپ کو اندازہ ہے۔ کوئی ہوٹل نہ مل سکا تو رات کو شیرر نامی ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھا رہا، وہیں مجھے پہچان لیا گیا۔ میں نے جوشو کو گیلن ملر کی کہانی سنائی اور جوشو پر خیال انداز میں اپنا گال کھجانے لگا، پھر آہستہ سے بولا، گیلن ملر، ہاں یہ نام اجنبی تو نہیں ہے، لیکن یہ شخص اتنا خطرناک تو نہیں معلوم ہوتا۔ بے حد ذہین انسان ہے اور اس کا گروہ بھی ماہر فن افراد پر مشتمل ہے۔ بے شک ہے، لیکن اب تم کیا چاہتے ہو مسٹر علی؟ جوشو نے پوچھا۔ اس شخص سے دو ہاتھ کرنے ہوں گے، میں نے جواب دیا۔ میں تمہیں اس کا مشورہ نہیں دوں گا۔ امریکی پولیس کا طریقہ کار بہت جدید ہے، وہ تمہارے لیے جال پھیلائے ہی ہوں گے اور جلد ہی یا بدیر تم اس جال میں پھنس جاؤ گے، اس لیے ضروری ہے کہ تم یہاں سے نکل جانے کی کوشش کرو۔ آپ کا مشورہ سر آنکھوں پر مسٹر جوشو، لیکن اس بدبخت کے پاس میری ایک تحریر موجود ہے جو میرے لیے سخت تشویشناک ہے۔ میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ تحریر اس کے پاس رہی تو میں زندگی بھر ایک عذاب میں مبتلا رہوں گا۔ جوشو کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں خیالات میں ڈوب گئیں، پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، مسٹر علی، میں ہالی ووڈ میں طویل عرصہ گزار چکا ہوں۔ ہم یہاں اچھے شہریوں کی مانند رہ رہے ہیں۔ ہالی ووڈ کی تاریخ میں کسی چینی نے اس شہر میں کوئی جرم نہیں کیا۔ میری خواہش ہے کہ آئندہ بھی ایسا نہ ہو، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے مفادات کی نگرانی بھی کرتے ہیں۔ مارشل آرٹس کے سلسلے میں میرا ایک ذاتی کلب، لیکن میں نے کبھی اس کی تشہیر نہیں کی۔ یہ فن میں نے صرف چینی جوانوں کے لیے مخصوص رکھا ہے۔ تم نے ایک اچھے جذبے کے تحت یہ قتل کیے ہیں، لیکن جرم صرف جرم شمار کیا جاتا ہے اور کسی مجرم کی اعانت بھی جرم ہی تصور کی جاتی ہے۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ تمہارا فرض ہے کہ میرا کیریئر خراب نہ کرو۔ اگر اس شخص کو قتل کرنا اتنا ہی ضروری ہے تو پھر اس سلسلے میں تمہیں خود کوشش کرنی ہوگی، میں صرف تمہاری رہنمائی کر سکتا ہوں۔ مجھے احساس ہے مسٹر جوشو، اور میں جانتا ہوں کہ کسی کی پرسکون زندگی میں الجھن پیدا کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ یقین کریں تو آپ کو تلاش نہ کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بہر صورت حالات مجھے کھینچ کر آپ تک لے ہی آئے ہیں، تو میں آپ سے صرف اتنی اعانت چاہتا ہوں کہ مجھے امریکہ سے نکلنے میں مدد دے، باقی کسی معاملے میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا۔ یہ میری ذمہ داری ہے۔ میں اس سلسلے میں بھرپور کوشش کروں گا مسٹر علی، اور اب تم آرام کرو۔ میں گین ملر کے بارے میں معلومات حاصل کر کے تمہیں مناسب اطلاعات فراہم کر دوں گا۔ اس کے بعد اس سلسلے میں تم خود ہی کوئی قدم اٹھاؤ گے۔ جوشو نے کسی قدر صاف گوئی سے کام لے کر کہا، اور میں نے پرخلوص انداز میں گردن ہلا دی۔ در حقیقت کسی غیر متعلق شخص کو اس سے زیادہ تکلیف دینا حماقت بھی تھی۔
اول تو بیچارے اوشو کا مستقبل بھی تاریک ہو گیا تھا۔ دویان کے قتل کے سلسلے میں نہ جانے جوشو کیا کرے گا، یہ بات میرے لیے تجسس کا باعث تھی۔ چینی طرز کی اس عمارت میں میرے قیام کا بندوبست کر دیا گیا تھا اور یہاں میں نے کئی پرسکون گھنٹے گزارے۔ میں ایک بار پھر ہالی ووڈ روڈ واپس آ گیا تھا اور اب یہ دیکھنا تھا کہ یہاں سے نکلنے کے کیا انتظامات ہوتے ہیں۔ جوشو مجھے بردبار اور سلیم الطبع شخص نظر آتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جس شخص نے میری اس قدر مدد کی ہے وہ آئندہ بھی مجھے بچانے کے لیے مناسب اقدامات کرے گا۔ چنانچہ کسی قدر اطمینان ہو گیا تھا اور اطمینان ہونے کے بعد میرے ذہن میں گلین ملر ابھر آیا تھا۔ بدبخت نے کس چالاکی سے میرے خلاف جال بنا تھا۔ اپنی دانست میں تو اس نے مجھے جال میں پھنسا ہی دیا تھا، لیکن یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں ان خطرناک لوگوں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ گلین ملر کے خلاف میرے دل میں بے انتہا نفرت ابھر آئی اور میں نے تہیہ کر لیا کہ اسے کیفر کردار تک پہنچائے بغیر یہاں سے نکلنے کا تصور بھی نہیں کروں گا۔ دوسرے دن جوشو نے میرے ساتھ قہوہ پیتے ہوئے مجھے بتایا، گلین ملر نامی شخص کے بارے میں یہاں کچھ شبہات ضرور پائے جاتے ہیں۔ وہ ایک طویل عرصے تک امریکی محکمہ پولیس سے متعلق رہا ہے۔ اپنی باغیانہ فطرت کی وجہ سے اس نے اس محکمے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اب وہ فلموں میں کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بارے میں کچھ تفصیلات نہیں مل سکی سوائے اس کے کہ وہ یہودی النسل ہے۔ ہاں، یہ بات مجھے معلوم ہو چکی ہے مسٹر جوشو، میں نے کہا۔ اوہ، کیا تمہیں پہلے ہی معلوم ہو گئی تھی؟ جوشو نے پوچھا۔ نہیں، اس وقت جب ملر نے میرے عوض حاصل کیے ہوئے معاوضے میں سے کچھ حصہ نکال کر صہیونی تنظیم کے لیے دویان کو دیا تھا، میں نے جوشو کو بتایا۔ واہ! جوشو کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جرائم پیشہ ہونے کے ساتھ ساتھ قوم پرست بھی ہے۔ کیا گلین ملر کی رہائش گاہ کے بارے میں بھی کچھ پتہ چل سکا مسٹر جوشو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، وہ لورین اینگر ہر کی ایک عمارت میں رہتا ہے۔ میری رہنمائی وہاں تک جا سکے گی؟ میں نے پوچھا۔ یقیناً جب تم پسند کرو گے، جوشو نے کہا۔ تو آپ اس کے لیے بندوبست کر دیں، میں شکر گزار رہوں گا، میں نے کہا۔ ناول نگری کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے علی یار خان صاحب کے لکھے ہوئے ناول مجاہد کی قسط نمبر 5 کے ساتھ۔ ایک ایسی سنسنی خیز داستان جو یہودی لابی کی سازشوں کو بے نقاب کرتی ہے۔ آئیے اس کہانی کی قسط نمبر 5 کو سنتے ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ اس طرح کی مزید دیگر دلچسپ سیریز کو سننے کے لیے ہمارے چینل ناول نگری کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔